اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الامر الثانی الاخذ بالمرجحات لازم لا شک ان من رجع الى لسان الروایات یقف على لزوم العمل بالمرجحات ولا يمكن حملها على الاستحباب اذ كيف يمكن الحمل في قوله عليه السلام ما وفق كتاب الله فخذوه وما خلف كتاب الله فردوه على الاستحباب وقد سبق ان الامر حجت من المولى على العبد فليس له ترك العمل الا بحجت اخرى۔ توجہ فرمائیے، آج بحث ہماری امر ثانی میں ہے کہ مرجحات کا اخذ کرنا لازم ہے، مرجحات کا لینا ضروری ہے، مرجحات کو اخذ کرنا ضروری ہے۔ شک ہی نہیں ہے کہ لسان روایات یہ کہتی ہیں کہ مرجحات پر عمل کرنا ضروری ہے اور روایات کو استحباب پر حمل کرنا جو ہے ممکن نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ مرجحات کا اخذ کرنا لازم ہے اور روایات کو استحباب پر حمل کرنا ممکن نہیں ہے، چونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہو ما وفق کتاب اللہ فخذوہ وما خلف کتاب اللہ فردوہ امر ہے، اور امر جو ہے فخذوہ فردوہ امر کی دلالت کس پر ہوتی ہے؟ وجوب کے اوپر ہوتی ہے۔ پس مرجحات کا اخذ کرنا لازم ہے، مرجحات کا اخذ کرنا لازم ہے۔ پھر یہ ہے کہ مرجحات پر عمل کرنے میں ترتیب کیسی ہے، مرجحات پر عمل کرنے میں ترتیب کے بارے میں بتا دیں کہ یا موافقت کتاب مقدم ہے مخالفت عامہ والی ترجیح سے یا نہیں ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں مرجحات دو تھے، ایک تھا موافقت کتاب اور دوسرا تھا مخالفت عامہ، یہ دو مرجح تھے۔ تو اس میں بتاتے ہیں کہ موافقت کتاب والی ترجیح وہ مقدم ہے مخالفت عامہ پر، موافقت کتاب مقدم ہے مخالفت عامہ والی ترجیح سے۔ ترتیب یہی ہے کہ موافقت قرآن والی ترجیح مقدم ہے مخالفت عامہ والی ترجیح پر۔ ٹھیک ہے، بھلا آج کیا کہہ رہا ہوں؟ عرض کیا ہے کہ امر ثانی یہ ہے کہ الاخذ بالمرجحات لازم، مرجحات کو اخذ کرنا ضروری ہے، مرجحات کو اخذ کرنا ضروری ہے، مرجحات جو ہیں ان کا لینا لازمی ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو حمل کر دیں کس پر؟ استحباب پر نہیں، بلکہ عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو مرجحات ہیں کیا ان میں ترتیب ہے کہ مثلا موافقت کتاب جو ہے یہ ترجیح رکھتی ہے مخالفت عامہ والی ترجیح پر، موافقت کتاب بھی ہو مخالفت عامہ ہو تو وہ جو موافقت کتاب ہے وہ ترجیح موافقت کتاب والی مقدم ہے مخالفت عامہ والی ترجیح پر یا نہیں؟ فرماتے ہیں ہاں، موافقت قرآن مقدم ہے مخالفت عامہ سے۔ توجہ، الامر الثانی الاخذ بالمرجحات لازم، مرجحات کا اخذ کرنا لازم ہے، لا شک ان من رجع الى لسان الروایات
یقف علی لزوم العمل بالمرجحات ولا یمکن حملها علی الاستحباب، شک ہی نہیں ہے کہ جو لسان روایات پر رجوع کرے یقف وہ جان لیتا ہے علی لزوم العمل بالمرجحات کے مرجحات پر عمل کرنا ضروری ہے، شک ہی نہیں ہے کہ جو لسان روایات کی طرف رجوع کرے وہ جان لیتا ہے کہ مرجحات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ولا یمکن حملها علی الاستحباب، ولا یمکن حملها روایات کو استحباب پر حمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اذ کیف یمکن الحمل فی قولی علیہ السلام ما وفق کتاب اللہ فخذوه وما خلف کتاب اللہ فردوه علی الاستحباب، کیسے حمل کرنا ممکن ہے فی قولی علیہ السلام، معصوم کے اس قول میں کیسے حمل کرنا ممکن ہے استحباب پر، کس قول کو؟ ما وفق کتاب اللہ فخذوه، جو اللہ کی کتاب کے موافق ہو، فخذوه اس کو لے لو، وما خلف کتاب اللہ فردوه، اور جو روایات قرآن کے مخالف ہے اس کو رد کر دو۔ اذ کیف یمکن الحمل فی قولی علیہ السلام علی الاستحباب، کیسے اس قول کو استحباب پر حمل کرنا ممکن ہے؟ وقد سبق ان الامر حجت من المولا علی العبد، اور پہلے گزرا کہ امر حجت ہے من المولا علی العبد، مولا سے عبد پر، فلیس لہ ترک العمل الا بحجت اخری، فلیس لہ ترک العمل، عبد کے لیے عمل کا ترک کرنا نہیں ہے الا بحجت اخری، مگر دوسری حجت کے ذریعے سے، فلیس لہ ترک العمل، عبد کے لیے عمل کا ترک کرنا نہیں ہے مگر ایک دوسری دلیل سے۔ وَأَمَّا مَا هُوَ تَرْتِيبُ الْعَمَلِ بِالْمُرَجِّحَاتِ فَهَلْ يُقَدَّمُ التَّرْجِيحُ بِمُوَافَقَةِ الْكِتَابِ عَلَى التَّرْجِيحِ بِمُخَالَفَةِ الْعَامَّةِ أَوْ لَا؟ اما ما هو ترتیب العمل بالمرجحات، اما ترتیب عمل، ما هو ترتیب العمل بالمرجحات، مرجحات پر عمل کرنے میں ترتیب کے بارے میں، واما ما هو ترتیب العمل بالمرجحات، مرجحات پر عمل کی ترتیب میں، فهل يقدم الترجیح بموافقة الكتاب على الترجیح بمخالفة العامة أو لا؟ کیا ترجیح موافقت کتاب کو ترجیح مخالفت عامہ پر مقدم کیا جائے گا، او لا، یہ مقدم نہیں کیا جائے گا۔ حل یقدم الترجیح بموافقت الکتاب علی الترجیح بمخالفت العامۃ او لا، کیا موافقت کتاب کی ترجیح کو مقدم کیا جائے گا مخالفت عامہ کی ترجیح پر، او لا یا نہیں؟ الجواب ان المستفاد من روایت عبد الرحمن ابن ابی عبد اللہ و تقدیم الترجیح بالاول علی الثانی وقد مضى نصها، ان المستفاد من روایت عبد الرحمن ابن ابی عبد اللہ، مستفاد جو روایت عبد الرحمن ابن ابی عبد اللہ سے ہو تقدیم الترجیح بالاول، ہو تقدیم الترجیح بالاول، ترجیح مقدم ہے بالاول، موافقت قرآن والی ترجیح مقدم ہے علی الثانی، مخالفت عامہ کی ترجیح پر، ہو تقدیم الترجیح بالاول علی الثانی، ترجیح مقدم ہے بالاول، موافقت قرآن والی ترجیح مقدم ہے علی الثانی، مخالفت عامہ پر، وقد مضى نصها، قد مضى نصها، اس کی نص جو ہے وہ کیا کی گزری، وقد مضى بالتحقیق گزری، نصها اس کی نص، ٹھیک ہے، گزری، اس کی نص جو ہے وہ گزری۔ الامر الثالث التعدی من المنصوص الى غیر المنصوص، تیسرا عزیزو یہ ہے کہ منصوص سے غیر منصوص کی طرف کیا کرنا، تعدی کرنا اور تجاوز کرنا۔ التعدی من المنصوص الى غیر المنصوص، تعدی کرنا منصوص سے غیر منصوص کی طرف، کیا مطلب؟ یعنی منصوص جو مرجحات ہیں، منصوص جو مرجحات ہیں
وہ کون تھے؟ موافقت کتاب، مخالفت عامہ۔ منصوص مرجحات جو دو ہیں، موافقت کتاب اور مخالفت عامہ، کیا ان دو پر اکتفا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، یا منصوص سے غیر منصوص کی طرف بھی تجاوز کرنا جائز ہے۔ تیسرا امر کس چیز کے بارے میں ہے کہ مرجحات جو منصوص ہیں، جس کو حضرت آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی دامت برکاتہ نے قبول کیا ہے، منصوص مرجحات جو آقا کی نظر میں ہیں دو، موافقت کتاب، مخالفت عامہ۔ سوال یہ ہے کہ انہی دو پر اکتفا کرنا واجب ہے یا یہ جو دو منصوص ہیں ان سے غیر منصوص کی طرف بھی تجاوز کرنا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، مرجحات منصوصہ سے آگے تجاوز کرنا صحیح نہیں ہے۔ الامر الثالث، بلا میں نے کیا کہا ہے کہ وہ مرجحات جو منصوص ہیں کیا ان سے گزر کر تجاوز کر کے غیر منصوص کی طرف جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، یا صرف انہی منصوص مرجحات یعنی موافقت کتاب اور مخالفت عامہ کو لیں گے اور بس ان دو کے علاوہ کسی کو مرجحات میں شامل نہیں کرنا ہے، یا نہیں یہ دو تو ہیں، دو تو منصوص ہیں، ان دو سے غیر منصوص کی طرف بھی تجاوز کر سکتے ہیں۔ غیر منصوص مثلا کون سے تھے غیر منصوص؟ ٹھیک ہے، ترجیب جناب علی جو تھا پیچھے نہیں گزرا، شہرت عملیہ، ترجیب شہرت عملیہ، یا مثلا ترجیب صفات راوی، یہ مرجحات جو ہیں ان کو بھی لے سکتے ہیں یا نہیں؟ صرف مرجحات منصوصہ جو موافقت کتاب اور مخالفت عامہ، اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، تعدی جو ہے منصوص سے غیر منصوص کی طرف تعدی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آغا مصنف کی نظر میں منصوص سے غیر منصوص کی طرف تعدی کرنا اور تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ پھر آخر میں کچھ نتیجہ لیتے ہیں اس بحث کا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، توجہ فرمائیے۔ الامر الثالث التعدی من المنصوص الی غیر المنصوص، تیسرا امر جو ہے وہ یہ ہے کہ تعدی کرنا منصوص سے غیر منصوص کی طرف۔ قد عرفت ان المنصوص من المرجحات لا يتجاوز الاثنین موافقت الکتاب و مخالفت العامہ، آپ نے پہچانا بالتحقیق کہ منصوص مرجحات جو ہیں لا یتجاوز الاثنین، دو سے تجاوز نہیں کرتے ہیں، منصوص مرجحات دو سے تجاوز نہیں کرتے، وہ ہیں موافقت کتاب اور مخالفت عامہ۔ سوال، وَهَلْ يَجِبُ الْاقْتِصَارُ عَلَيْهِمَا وَالرُّجُوعُ فِي غَيْرِهِمَا إِلَىٰ أَخْبَارِ التَّخْیِیر، کیا اکتفا کرنا علیہما ان دو پر، موافقت کتاب اور مخالفت عامہ پر کیا اکتفا کرنا واجب ہے؟ وَالرُّجُوعُ فِي غَيْرِهِمَا إِلَىٰ الْأَخْبَارِ التَّخْیِیر، اور رجوع کریں فی غیرہما غیر موافقت کتاب، ٹھیک ہے، اور مخالفت عامہ، موافقت کتاب اور مخالفت عامہ کے غیر کی طرف جو ہے رجوع کریں گے، الی الاخبار التخییر، اخبار تخییر کی طرف رجوع کریں گے۔ او یجوز التعدی من المنصوص الی غیرہ، یا تعدی جائز ہے منصوص سے غیر منصوص کی طرف۔ فیعمل بکل خبر ذی مزیۃ ولا تصل النوبۃ الی اخبار التخییر، پس عمل کیا جائے گا ہر خبر جو برتری والی ہے، ذی مزیت ہے، ہر خبر جو برتری والی ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اور نوبت جو ہے اخبار تخییر کی طرف نہیں آئے گی۔ الا بعد تساوی الخبرین فی کل مزیۃ توجب اقربیت احدہما الی الواقع، مگر دو خبروں کی، ٹھیک ہے نا، تساوی کے بعد جب دو خبریں برتری میں برابر ہوں، ٹھیک ہے، جو موجب بنے
کہ احدہما ان میں سے ایک یہ واقع کے قریب ہو، ٹھیک ہے، یا بعد تساوی الخبرین فی کل مزیت، ہر مزیت میں جب دونوں خبریں برابر ہوں تو پھر تخییر آئے گی۔ کیا ہے سوال کیا ہے کہ آیا اکتفا کرنا واجب ہے یا منصوص سے غیر منصوص کی طرف جا سکتے ہیں؟ الحق هو الاول، حق جو ہے وہ اول ہے، یعنی مرجحات منصوصہ جو ہیں وہ لیں گے۔ الحق هو الاول، حق اول ہے یعنی مرجحات منصوصہ ہیں۔ لأن اطلاق اخبار التخییر یفرض علینا التخییر فی مطلق المتعارضین سواء کان متکافئین ام غیر متکافئین۔ لأن اطلاق اخبار تخییر، اس لیے کہ اطلاق اخبار تخییر یفرض علینا التخییر، وہ ہمارے اوپر لازم کرتا ہے کہ تخییر ہے فی مطلق المتعارضین، مطلق متعارضین میں تخییر ہے، سواء کان متکافئین ام غیر متکافئین، چاہے وہ دونوں برابر ہوں یا برابر نہ ہوں۔ خرجنا عن اطلاق آب روایت ترجیح، ہم خارج ہوئے اخبار تخییر کے اطلاق سے، روایت ترجیح کے ذریعے سے خارج ہوئے، اطلاق اخبار تخییر سے ہم خارج ہوئے روایت ترجیح کے ذریعے سے۔ وَأَمَّا فِي غَيْرِ مَوْرِدِهَا فَالْمُحْكَمُ وَأَخْبَارُ التَّخْيِيرِ، اما غیر مورد یا غیر مورد اخبار ترجیح، جہاں اخبار ترجیح نہیں ہے وہاں حکم جو ہے اخبار تخییر کا ہے۔ فالمحکم ہو اخبار التخییر، وہاں حکم جو ہے اخبار تخییر کا ہے۔ فلو کان فی احد الطرفین مزیۃ غیر منصوصۃ فالتخییر هو المحکم، اگر فلو کان فی احد الطرفین مزیۃ، اگر دو طرفوں میں ایک طرف برتری ہو، غیر منصوصۃ اور وہ منصوص نہ ہو، فالتخییر هو المحکم، پس تخییر جو ہے هو المحکم، اس کا محکم حکم لگے گا، تخییر کا حکم جو ہے نا وہاں لگائے گی۔ بات میری پہنچی یا نہیں آغا جان؟ نتیجے تک جانے سے پہلے اس تیسرے امر میں ہم لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ بتا یہ رہے ہیں کہ منصوص جو مرجحات ہیں ان سے غیر منصوص کی طرف تجاوز کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ مختصر جواب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے مصنف کی نظر میں۔ یہاں تک یہ بات ہماری چلی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نتیجہ ہے، نتیجے سے پہلے میرا دل کرتا ہے میں اس کو دوبارہ آپ کی خدمت میں نا یہ عبارت پڑھتا ہوں، صحیح ہے نا؟ الامر الثالث التعدی من المنصوص الى غیر المنصوص، تعدی اور تجاوز کرنا منصوص سے، منصوص یعنی منصوص مرجحات سے، الى غیر المنصوص، غیر منصوص مرجحات کی طرف تعدی اور تجاوز کرنا منصوص مرجحات سے غیر منصوص مرجحات کی طرف، اس کے بارے میں ہے۔ قد عرفت ان المنصوص من المرجحات لا يتجاوز الاثنين موافقۃ الکتاب و مخالفۃ العامہ، آپ نے پہچانا کہ منصوص مرجحات دو سے تجاوز نہیں کرتے، موافقت کتاب ہے اور مخالفت عامہ ہیں۔ حال یجب الاقتصار علیہما، کیا اکتفا کرنا واجب ہے علیہما، ان دو پر یعنی موافقت کتاب اور مخالفت عامہ پر، والرجوع فی غیرہما الی اخبار تخییر، اور رجوع کریں گے فی غیرہما ان دو کے علاوہ موافقت کتاب اور مخالفت عامہ کے علاوہ، فی غیرہما ان میں، ورجوع فی غیرہما ان دو کے غیر میں رجوع کریں گے، الی اخبار تخییر، اخبار تخییر کی طرف۔ او یجوز التعدی من المنصوص الی غیرہ، یا تعدی جائز ہے منصوص سے غیر منصوص کی طرف۔ فیعمل بکل خبر ذی مزیۃ، پس عمل کیا جائے گا ہر خبر ذی مزیہ جو برتری والی ہے، ولا تصل النوبۃ الی الاخبار التخییر، اور نوبت اور باری اخبار تخییر کی طرف نہیں جائے گی، لا تصل الا مگر بعد تساوی الخبرین فی کل مزیۃ توجب اقربیۃ احدہما الی الواقع، مگر جب دو خبریں برتری میں کیا ہوں؟ مساوی ہوں، ٹھیک ہے۔ الحق هو الاول، حق کیا ہے؟ اول ہے، اول ہے یعنی مرجحات منصوصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ الحق هو الاول، حق وہی اول ہے
مرجحات منصوصہ ہیں، اس کے آگے تجاوز نہیں کرنا۔ کیوں؟ لأن اطلاق اخبار تغییر یفرض علینا التغییر فی مطلق المتعارضین، اس لیے کہ اطلاق اخبار تغییر ہمارے اوپر فرض کرتی ہیں کہ تغییر مطلق متعارضین میں ہے، سواء کان متکافئین ام غیر متکافئین، چاہے وہ دونوں برابر ہوں یا برابر نہ ہوں۔ خرجنا عن اطلاق بروایت ترجیح، ہم اخبار تغییر کے اطلاق سے روایت ترجیح کے ذریعے کیا ہو گئے ہیں؟ خارج ہوئے ہیں۔ خرجنا عن اطلاق بروایت ترجیح واما فی غیر موردہا، اما غیر مورد اخبار ترجیح میں فالمحکم ہو اخبار التغییر، حکم لگایا جاتا ہے اخبار تغییر کا۔ فلو کان فی احد الطرفین مزیۃ غیر منصوصۃ، اگر دو طرفوں میں ایک کی برتری ہو غیر منصوصہ، لیکن برتری کیسی ہے؟ منصوصہ نہیں ہے، غیر منصوصہ ہے، فالتغییر هو المحکم، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کرو گے؟ تغییر جو ہے هو المحکم، وہ حکم لگے گا تغییر کا، اگرچہ ایک طرف جو ہے برتری ہے لیکن برتری غیر منصوصہ والی ہے، لہذا اس کی طرف توجہ نہیں ہے، تغییر کا حکم لگے گا۔ النتائج المحصلۃ، نتائج جو حاصل ہوتے ہیں، قد خرجنا من هذا البحث الضافی فی هذا المقصد بالنتائج التالیۃ، ہم اس بحث ضافی کا مطلب کیا ہے؟ بحث مفید، ہم خارج ہوئے اس بحث مفید سے اس مقصد میں بالنتائج التالیہ، نیچے والے ذیل والے نتائج جو ہیں نا ان کو ہم نے حاصل کیا ہے۔ قد خرجنا، ہم نے خارج کیا ہے، من هذا البحث الضافی فی هذا المقصد، اس مقصد میں اس بحث مفید سے ہم نے خارج کیا ہے نتائج تالیہ کو، نتائج ذیل کو، نیچے والے نتائج حاصل کیے ہیں۔ نمبر 1، اذا کان التنافی بین الخبر امرا غیر مستقر یزول بالتدبر فهو خارج عن باب التعارض وداخل فی باب الجمع الدلالی بین الخبرین۔ پہلا نتیجہ، جب تنافی بین الخبر امرا غیر مستقر، جب تنافی خبر کے درمیان کیا ہو؟ امر غیر مستقر ہو، جب تنافی بین الخبر امرا غیر مستقر یزول بالتدبر، تو وہ تنافی تدبر سے زائل ہو جاتی ہے، فهو خارج عن باب التعارض، پس یہ خارج ہے باب تعارض سے، وداخل فی باب الجمع الدلالی بین الخبرین، اور یہ مورد داخل ہے باب جمع دلالی میں بین الخبرین، دو خبروں کے درمیان جمع دلالی کے باب میں داخل ہے۔ یہ پہلا مورد جمع کر دیتے ہیں نا تأمل کریں تو۔ دوسرا، ان القاعدۃ الاولیۃ فی الخبرین المتعارضین اللذین یکون التنافی بینہما امرا مستقر، ٹھیک ہے، ابھی دوسرے میں یہ بتا رہے ہیں کہ قاعدہ اولیہ دو خبر متعارضین اور تنافی بھی مستقر ہو، تنافی بھی دونوں میں ثابت ہو، تو قاعدہ اولیہ کیا ہے؟ تو قاعدہ اولیہ یہ نتیجہ ہم نے لیا ہے کہ دو خبر جن میں تعارض مستقر ہے، نتیجہ یہ لیا ہے کہ قاعدہ اولیہ یعنی عقلیہ، قاعدہ اولیہ سے مراد عقل ہے نا، عقل اس میں تساقط کی قائل ہے، کہتی ہے تعارضا تساقطا، یہ نتیجہ ہم نے لیا ہے۔ ان القاعدۃ الاولیۃ فی الخبرین المتعارضین اللذین یکون التنافی بینہما امرا مستقرا، قاعدہ اولیہ خبرین متعارضین میں جہاں تنافی دونوں کے درمیان امر مستقر ہو، والتساقط، تساقط ہے، والرجوع الی دلیل آخر، اور رجوع جو ہے ایک دوسری دلیل کی طرف ہے، کل عمومات والاطلاقات، جیسے عمومات اور اطلاقات، ان وجدت، اگر پائے جائیں، عموم اور اطلاقات ہیں اگر پائے جائیں، وإلا، اگر اطلاقات عمومات نہیں ہیں، فالاصل العملی، تو پھر اصل عملی ہے۔ لیکن خرجنا عن تلک القاعدۃ باخبار التغییر، لیکن ہم خارج ہوئے ہیں اس قاعدہ سے اخبار تغییر کے ذریعے، لیکن خرجنا عن تلک القاعدۃ باخبار التغییر، لیکن ہم اس قاعدہ سے اخبار تغییر کے ذریعے سے خارج ہوئے ہیں، کیونکہ اخبار تغییر آپ جانتے ہیں وہ کس کی قائل ہیں؟ آغا جان، وہ تساقط کی قائل نہیں ہیں۔ اخبار تغییر کہتی ہیں جب دو خبر آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر آپ کو اختیار ہے
لیکن خرجنا ان تلک القاعدہ کون؟ وہی تساقط والا قاعدہ اولیہ سے ہم خارج ہوئے ہیں اخبار تغییر کے ذریعے۔ تیسرا جی ان مقتضى اخبار تغییر و ان کان و تغییر بین الخبرین مطلقا سواء کان هناک ترجیح او لا۔ مقتضى اخبار تغییر اگرچہ تغییر بین الخبرین مطلقاً ہے، مقتضى اخبار تغییر ان کان و تغییر بین الخبرین مطلقاً، مقتضى اخبار تغییر اگرچہ یہ تغییر دو خبروں کے درمیان مطلقاً ہے۔ مطلقاً کا کیا مطلب ہے؟ سواء کان هناک ترجیح او لا، چاہے وہاں کوئی ترجیح ہو یا ترجیح نہ ہو۔ لیکن خرجنا عن مقتضى تلک الاخبار بلزوم اعمال المرجحات المنصوصہ فقط دون غیرها، لیکن خرجنا عن مقتضى تلک الاخبار، لیکن ان اخبار کے مقتضا سے ہم خارج ہوئے ہیں کہ مرجحات منصوصہ پر عمل کرنا لازمی ہیں۔ لیکن خرجنا عن مقتضى تلک الاخبار، ان اخبار کے مقتضا سے ہم خارج ہوئے ہیں کہ مرجحات منصوصہ پر عمل کرنا ضروری ہے، فقط مرجحات منصوصہ پر عمل کرنا ضروری ہے، دون غیرها، مرجحات منصوصہ کے علاوہ نہیں۔ وہی منحصرتون فی موافقت الکتاب و مخالفت العامہ، اور یہ وہ مرجحات منصوصہ منحصر ہیں موافقت کتاب اور مخالفت عامہ میں۔ والاول مقدم علی الثانی، اول موافقت کتاب مقدم ہے مخالفت عامہ پر، یہ منحصر ہیں آگاہ ہے یا یہ کیا مرجحات منصوصہ منحصر ہیں فی موافقت الکتاب و مخالفت العامہ، موافقت کتاب اور مخالفت عامہ میں۔ والاول مقدم علی الثانی، اول مقدم ہے ثانی پر، اول سے مراد موافقت کتاب ہے، وہ مقدم ہے علی الثانی دوسری پر، مخالفت عامہ پر۔ اول موافقت کتاب مقدم ہے مخالفت عامہ پر۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔